دوستو ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائے موت ہمارا پیچھا کرتی ہے۔ موت سے تو بچا نہیں جا سکتا، لیکن کچھ لوگ مرنے سے پہلے اپنی آخری خواہش پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو لوگوں کے ایسے عجیب و غریب خواہشات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ دوستو پرنگل چپس دنیا کے مشہور ترین چپس میں سے ایک ہے۔ اگر آپ نے پرنگل نہیں کھائے تو دیکھی تو ضرور ہوں گے۔ پرنگلز کو پروکٹر اینڈ گیمبل نامی کمپنی نے 1967 میں بنایا تھا۔ اس وقت یہ پیکٹ میں بکتے تھے، لیکن پھر ایک فوڈ کیمسٹ فریڈرک بار نے پرنگلز چپس کو ٹیوب جیسے ڈبے میں ڈال کر بیچنے کا آئیڈیا دیا۔ اس وقت تو لوگوں کو یہ آئیڈیا انتہائی عجیب لگا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پرنگلز دنیا بھر میں بے حد مشہور ہو گئے اور فریڈرک بھی ایک مشہور آدمی بن گیا۔ 1980 کی دہائی میں فریڈرک نے اپنی آخری خواہش اپنے بچوں کو لکھ کر دی۔ اس کی آخری خواہش انتہائی عجیب تھی۔ یہ آدمی پرنگلز کو لے کر کافی جذباتی تھا کہ اس نے باقاعدہ لکھ کر دیا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا جائے اور پھر اس کی راکھ کو پرنگلز چپس کے ڈبے کے اندر ڈال کر دفنایا جائے۔ یہ اس کی آخری خواہش تھی اور پھر ایسے ہی کیا گیا۔ آج بھی فریڈرک کی قبر اس کی راکھ پرنگل چپس کے ڈبے کے اندر بند ہے۔ اس کے لیے پرنگلز کا اوریجنل فلیور کا ڈبہ استعمال کیا گیا تھا۔ دوستو چارلس وینس ملر کینیڈا کا انتہائی امیر آدمی تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے انتہائی ایک عجیب وصیت کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد 10 سال تک کینیڈا کی جو عورت سب سے زیادہ بچے پیدا کرے گی اس کو اس کی دولت میں سے $1.25 دیے جائیں گے۔ اس نے ایسا کیوں کیا کوئی نہیں جانتا۔ اس کی موت 1926 میں ہوئی تھی اور اس وقت $1.25 ایک بہت بڑی رقم تھی۔ یہ بات کینیڈا میں بے حد مشہور ہو گئی۔ 1926 سے 1936 تک کینیڈا میں عورتیں سب سے زیادہ بچے پیدا کرنا چاہتی تھی۔ عورتوں کی نظریں اس انعامی رقم پر تھی۔ آخر کار 10 سال کے بعد 4 عورتیں اس کانٹیسٹ میں پہلے پوزیشن پر آئی۔ ان چاروں نے 10 سالوں میں 9 بچے پیدا کیے تھے۔ ہر عورت کو $1.25 دیے گئے۔ میڈیا میں آج اس واقعے کو دی گریٹ اسٹارک ڈربے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو لیونا ہنزلے انتہائی امیر اور مشہور عورت تھی۔ یہ ریئل اسٹیٹ کوئین کہلاتی تھی۔ اس کی موت 20 اگست 2007 کو ہوئی تھی۔ اس کو اپنے کتے سے بے حد محبت تھی۔ اس عورت نے اپنی وصیت میں اپنے کتے کے نام $12 ملین چھوڑ دیے تھے۔ اس کے کتے کا نام ٹربل تھا اور یہ دنیا کا امیر ترین کتا بن گیا۔ اس کے مرنے کے بعد ہر سال اس کے کتے کی گرومنگ پر $8,000 خرچ کیے گئے۔ اس کے کھانے پر $1200 خرچ ہوئے اور اس کتے کے لیے ایک عدد سیکیورٹی گارڈ بھی رکھا گیا۔ اس کا یہ کتا 2011 میں مر گیا تھا اور اس کے نام کیے گئے سارے پیسے کتوں کا خیال کرنے والے NGO کو دیے تھے۔ دوستو اب چلتے ہیں امریکی ریاست ٹیکساس میں 2011 سے پہلے سزائے موت پانے والے قیدیوں کو سزا دینے سے پہلے ان کی پسند کا آخری کھانا دیا جاتا تھا، لیکن پھر یہ قانون 2011 میں ختم کر دیا گیا۔ اس کی وجہ ایک بریور نامی ایک قیدی بنا تھا۔ اس آدمی کو سزائے موت دینے سے پہلے اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا کھانا چاہتا ہے۔ اس نے ٹرپل چیز برگر، 2 چکن فرائی سٹکس، 2 چیز اینڈ بیف آملیٹس، میٹ لورز پیزا، ابلی ہوئی بھنڈی کے ساتھ ٹماٹر، ½ کلو باربیکیو میٹ، ڈبل روٹی، 3 چکن، پائن ایپل آئس کریم اور پینٹ بٹر، یہ سب کچھ آرڈر کر دیا۔ جیل کے کچن میں شیفز کے دوڑے لگ گئی کیونکہ ان کے پاس ٹائم بے حد کم تھا۔ بریور کی پھانسی میں کافی کم وقت رہ گیا تھا۔ یہ سارا کھانا تیار کر کے جب ان کے سامنے رکھا گیا تو حیران کن طور پر بریور نے کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس کو پھانسی دے دی گئی، لیکن اس واقعے کی وجہ سے ستمبر 2011 میں ٹیکساس میں سزائے موت کی قیدیوں کو من پسند کھانا دینے کا قانون ختم کیا گیا۔ دوستو ٹیم زنک نامی ایک انتہائی عجیب و غریب شخص ایک امریکی لوئر تھا جو 1930 میں مر گیا تھا۔ اس آدمی کو عورتوں سے شدید نفرت تھی۔ اس نے مرنے کے بعد اپنی بیٹی اور بیوی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اس نے اپنی زندگی میں $50,000 کا ایک فنڈ بنایا اور وصیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد ایک ایسی لائبریری بنائی جائے جہاں کسی عورت کو داخلے کی اجازت نہ ہو، وہاں کی کوئی کتاب عورت نے نہ لکھی ہو، یہاں تک کہ وہاں کا فرنیچر بھی کسی عورت نے نہ ڈیزائن کیا گیا ہو۔ اس کا نام اس نے وومن لیس لائبریری رکھا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اور بیٹی نے اس کی وصیت کو کورٹ میں چیلنج کیا اور اس ذہنی بیمار آدمی کا یہ وومن لیس لائبریری کا عجیب و غریب خواب پورا نہیں ہو سکا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں پرتگال کے ایک بزنس مین لوئس کارلوس کی۔ اس آدمی کی کوئی فیملی نہیں تھی اور یہ دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ اس کو شراب کی لت پڑی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے اس کی صحت شدید خراب ہو چکی تھی اور شاید اس کو احساس تھا کہ یہ بہت جلدی مرنے والا ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے انتہائی ایک انوکھا کام کیا۔ اس نے اپنی ساری بچی کچی دولت اجنبی لوگوں میں بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس آدمی نے ٹیلی فون ڈائریکٹری سے 70 اجنبی لوگوں
لوگوں کو چنا اور وصیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت ان 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے۔ وصیت کے 13 سال بعد اس کی موت ہوئی اور اس کی وصیت کے مطابق ان 70 لوگوں کو کانٹیکٹ کیا گیا اور ان کو اس کی وصیت کا بتایا گیا۔ ان کو لگا کہ شاید یہ ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، لیکن جب ان کو پیسے ملے تو ان کو پھر یقین آ گیا۔ دوستو، آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی انسان کو اس کی گاڑی میں دفنایا گیا ہے؟ حال ہی میں چائنا کے بورڈنگ نامی شہر میں ایک چائنیز آدمی کو اس کی خواہش کے مطابق اس کی گاڑی میں دفنایا گیا تھا۔ یہ گاڑی ہونڈائی سوناٹا تھی۔ اس آدمی کو گاڑیوں سے بے پناہ پیار تھا، لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ سانڈرا ویسٹ ایک انتہائی مشہور اور امیر امریکی عورت تھی۔ مہنگی گاڑیاں اور مہنگے کپڑے اس کا شوق تھا۔ اس عورت کی آخری خواہش بھی انتہائی عجیب تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کو اس کی فراری میں بٹھا کر دفنایا جائے۔ اس کی موت صرف 38 سال کی عمر میں ڈرگز کی وجہ سے ہوئی تھی اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ 1977 کو سانڈرا کو 150 لوگوں کے سامنے اس کی فراری میں بٹھائی گئی۔ اس کو سفید رنگ کا گون بھی پہنایا گیا اور اس کے بعد اس کی فراری کو ایک باکس میں بند کر دیا گیا اور 20 فٹ کی لمبی قبر میں اس باکس کو ڈال دیا گیا۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں جیرمی بینتھم کی۔ یہ ایک مشہور فلسفر تھا اور یہ لندن میں رہتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کی ساری جمع پونجی یونیورسٹی کالج لندن کو دے دی گئی تھی، لیکن اس کی ایک اور وصیت بھی تھی جو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی مرنے کے بعد اس کی باڈی کو موم سے بھر دیا جائے اور اس کو بٹھا کر اس کا ویکس اسٹیچو یونیورسٹی میں رکھ دیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ اس کا اسٹیچو یونیورسٹی کی میٹنگ روم میں رکھا جائے تاکہ یہ یونیورسٹی کی ہر میٹنگ کا حصہ ہو۔